السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں محبت و عقیدت کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وصحب الفخام وابن الغوث العظم الجیلانی وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار تاج الشریعہ کے تاریخ کے اعتبار سے اصلی قلب وہ جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہے، وہ اللہ نے ہمیں آج عطا فرمایا۔ بڑی اچھی آپ نے گفتگویں سماعت کی، بڑے بڑے اچھے کلام آپ نے سماعت کیے۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا ساجد صاحب سے اختصاراً لقب تاج الشریعہ پر ان کی گفتگو سماعت کی، اور تفصیلی سنانے کا انہوں نے آئندہ کسی محفل میں وعدہ کیا ہے۔ میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ رسالت میں مقبول کلام کے چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ کہتے ہیں: وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو ہو۔ بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک پر کھڑے ہو کر تاج الشریعہ نے عرض کیا ہوگا، بارگاہ مصطفیٰ میں مواجہ شریف میں سرکار تاج الشریعہ آنکھیں بند کیے ہوئے بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے دور، اور لوگ زیارت کرتے رہتے، کیا پڑھتے وہ جانے اور سرکار کو کیا سناتے سننے والے جانے۔ میرا تصور تو یہ کہتا ہے کہ حضرت نے یہ بھی وہاں کہا، وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو ہو، روح روان زندگی جانے جہاں تم ہی تو ہو۔ ان کے جد کریم سرکار اعلیٰ حضرت کہتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اور یہ کیا کہتے ہیں سنیں، تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں سے کہا ہوگا، تب وہ کہا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور انہوں نے گنبد خضرا پہ کھڑے ہو کے کہا ہوگا، کہتے ہیں تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے جہاں تم ہی تو ہو، جانے جنا تم ہی تو ہو۔ ایک شعر اور سنیے، کہتے ہیں حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کس سے کروں بیان غم، مجال کیا محشر میں سب ہے دم بخود، سب
کی نظر تمہیں پہ ہے، سب کی زبان تمہیں تو ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، ہم سب بھی پریشان، تم بھی پریشان ہو گئے۔ اس وقت ہر ایک، آپ نے حدیث مبارکہ میں سب کچھ سنا ہوگا، کہاں کہاں جائیں گے، کدھر کدھر سے پھر کے آئیں گے۔ اگر ہمارا امام آگے آگے ہوگا، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمائے گا کہ اللہ تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلائے گا، تمہارے امام آگے آگے اور تم ان کے غلامی میں پیچھے پیچھے ہوگے۔ ہم سب جب ہار کھا کے تھک جائیں گے، پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے، اس وقت نظر ڈالیں گے تو ایک ذات ایک طرف جا رہی ہوگی۔ ہم تاج الشریعہ سے پوچھیں گے حضور یہ کون ہے؟ کہیں گے جانتے نہیں، یہی تو میرے جد امجد اعلیٰ حضرت ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت کو ہم وسیلہ بنا کے عرض کریں گے حضور اپنے جد کریم سے کہہ دیجئے ہم نے آپ کے مسلک کے نعرے لگائے تھے، آپ کے مسلک کے زندہ باد کے نعرے ہم نے لگائے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پائندہ باد کے نعرے ہم نے لگائے، دنیا میں آپ کا نعرہ سنا، لوگوں کو سنایا۔ آج قیامت کا دن ہے، حضور ہماری رہنمائی تو کریں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت اپنوں کو ہم سب کو دیکھیں گے اور دیکھ کے ایک نظر دوسری طرف ڈال کے کہیں گے آقا کے جلوے جب اعلیٰ حضرت کے سامنے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت عرض کریں گے یا رسول اللہ، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کرم ہوگا، جیسی اعلیٰ حضرت یہ کہیں گے کرم ہو جائے گا۔ میرے آقا کا کرم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے غلاموں کی طرف اور اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بارگاہ تاج الشریعہ کی کل کی محفل ہے۔ کل آپ نے ایک خطیب سے سنا تھا کہ جب حضرت تشریف لائے تھے ازہر سے، حضور مفتی اعظم ہند پیر و مرشد جنکشن پہ گئے، جیسے تاج الشریعہ ٹرین سے اتر کے آئے، سب سے پہلے مفتی اعظم نے اپنے سینے سے اپنے نواسے کو لگایا تھا، اپنے جانشین کو سینے سے لگا کے جو تاج الشریعہ نے جملہ کہا تھا وہ سنو، تاج الشریعہ سے جو مفتی اعظم نے کہا تھا وہ جملہ سنو۔ جیسے ہی نانا نواسے کے سینے سے، جیسے ہی آقا کے جانشین آقا کے سینے سے، جیسے ہی مرید پیر کے سینے سے، جیسے ہی مرشد اپنے خلیفہ کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، تاج الشریعہ سینے سے لگ رہے ہیں، نانا کے سینے سے وہ سینہ کہ جس سینے کو بچپنے میں ان کے پیر و مرشد نے 2 انگلی منہ میں ڈال کر سارے طریقت کے جام پلا کر ان کے سینوں کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور تاج الشریعہ۔ مفتی اعظم ہند کا سینہ ان کے بچپنے میں نبی کی محبت کا مدینہ نوری میاں نے بنا دیا تھا۔ آج تاج الشریعہ اسٹیشن پر اترنے کے بعد اپنے نانا کے سینے سے لگ گئے اور نانا نے جملہ ارشاد فرمایا بیٹا ازہر جا کے لوگ بگڑ کے آتے ہیں مگر تم بگڑ کے نہیں آئے ہو، جامعہ ازہر سے تم آئے ہو اپنے آپ کو بچا کے لے آئے۔ کیسا بچا کے لائے تھے؟ تاج الشریعہ جامعہ ازہر میں آئے، آپ کے ساتھ میں ایک ہندوستان کے اور مولانا تھے، مولانا شمیم ازہری، وہ بھی وہیں پڑھتے تھے۔ تاج الشریعہ کے ساتھ جامعہ ازہر میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مصر میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک ریت اور ایک رواج تھا، صدر جمہوریہ کا کوئی نمائندہ آتا، جامعہ ازہر کے طلبہ دونوں طرف لائن میں لگ جاتے اور وہ نمائندہ ایک سے ہاتھ ملاتا ہوا چلا جاتا۔ حضرت تاج الشریعہ جس سال وہاں مولانا شمیم برابر میں کھڑے ہیں، نمائندہ آیا ایک طرف سے ہاتھ ملاتا آیا، مگر جیسے تاج الشریعہ کے قریب آیا تو عجیب معاملہ تھا کہ اس سال کا نمائندہ مرد نہیں عورت تھی۔ ہر ایک طالب علم اپنا ہاتھ ملاتا چلا جا رہا ہے، خوش آمدید کے نعرے لگاتا جا رہا ہے، مبارکبادیاں عطا ہو رہی ہیں، ہاتھ ملانے والے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ تاج الشریعہ کے برابر میں مولانا شمیم ازہری کھڑے ہیں، ان کا خود بیان ہے کہ جیسے ہی وہ عورت میرے قریب آئی میں ترچھی نظر سے حضرت کو دیکھ رہا تھا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اس عورت سے میں نے ہاتھ ملا لیا۔
جیسے وہی نمائندہ عورت تاج الشریعہ کے قریب آئی، تاج الشریعہ پیچھے دوڑ گئی، عورت آگے کو بڑھ گئی، واہ 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 سبحان اللہ، تاج الشریعہ پیچھے ہٹ گئے، عورت آگے بڑھ گئی۔ مولانا شمیم کا بیان ہے کہ عالم تو یہ تھا کہ جوان تھے، اور جوانی میں انسان بڑا خوش ہوتا ہے حکومت کے نمائندے سے ہاتھ ملاتے ہوئے۔ تاج الشریعہ نے اپنا قدم پیچھے ہٹا دیا، عورت آگے بڑھ گئی۔ شمیم صاحب کا بیان ہے اس دن سے تاج الشریعہ نے مجھ سے بولنا بند کر دیا، اللہ اکبر، سلام کا جواب دینا بند کر دیا۔ چند دن گزرے، مولانا شمیم کا بیان ہے کہ میں تڑپ گیا، میں بے قرار ہو گیا، میرا سکون غارت ہو گیا، جو مجھے سکون اور اطمینان ملتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میرے دل نے مجھے پکار کے کہا شمیم اگر اپنی عاقبت برباد کرنا ہے تو تاج الشریعہ کو ناراض رہنے دو، اور اگر اپنی عاقبت کو سدھارنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے پوتے کے قدموں میں گر جاؤ۔ مولانا شمیم کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن تاج الشریعہ کے قدموں میں گیا، گر گیا قدموں میں، قدم پکڑ لیے ہیں میں رونے لگا، اور رونے کے بعد میں نے عرض کیا حضور میری عاقبت برباد ہو جائے گی، آپ ناراض ہو جاؤ گے، مفتی اعظم مرشد ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ناراض ہو گئے تو اعلیٰ حضرت ناراض ہو جائیں گے، حضور مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا۔ میں نے توبہ کی، گناہ سے معافی ان کے سامنے ان کو گواہ بنا کے اللہ سے گناہ معاف کرانے کے لیے توبہ کی، قدم پکڑ لیے، رونے لگا۔ کہتے ہیں میرا سر ان کے قدموں پر، تاج الشریعہ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پہ رکھ کے کہا شمیم واللہ میں تم سے اپنے نفس کے لیے ناراض نہیں ہوا تھا، اللہ اس کے رسول کی شریعت کے لیے ناراض ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد ماشاء اللہ۔ ابھی آپ نے مولانا شکیل صاحب سے ایک حدیث سنی کہ ان کی ناراضگی اللہ کے لیے اور ان کی ناراضگی اللہ کے لیے، جس سے یہ راضی ہوتے اللہ کے لیے، جس سے ناراض ہوتے اللہ کے لیے، اور جو ذات اللہ اور اس کے رسول کے لیے راضی اور ناراض ہو، مولانا ساجد صاحب وہ تاج الشریعہ نہیں ہوگا تو کون تاج الشریعہ؟ سبحان اللہ، عظمت تاج الشریعہ۔ آپ تاج الشریعہ کی زندگی کے بے شمار انمول واقعات پرسوں سے سن رہے ہیں، بہت سے آپ نے سنے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے جو دیکھے ہوئے تجربات ہیں وہ بیان کیے، جنہوں نے نہیں دیکھا کتابوں میں پڑھا وہ بیان کیا۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کے شب و روز، آپ کی زندگی کے ہر دن اور دن کے 24 گھنٹے، جتنی دیر آپ جاگتے رہتے شریعت کی ترویج و اشاعت فرماتے، بلکہ عالم یہ ہے کہ اگر آپ نیند میں بھی ہوتے، لفظ بلکہ سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بلکہ آپ اگر نیند میں بھی ہوتے اور آپ کو کچھ نسبتیں معلوم ہو جاتی تو باادب ہو جاتے۔ آخری ایام کا واقعہ ہے، نقوش تاج الشریعہ میں پڑھ لینا، حضور کی شہزادیوں کا بیان ہے کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی طبیعت جب ناساز ہوئی تو روزانہ آپ کے سینے پر، آپ کے سر پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس نعل پاک جو پاکستان شاہ صاحب کے واسطے سے، شاہ تراب الحق صاحب کے واسطے سے حضرت تاج الشریعہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل پاک ملی ہے، اس تحفے کو آپ کی شہزادیاں آپ کے سینے اور سر کے اوپر باادب رکھتی تھی روزانہ۔ کہ یہ شام کا معمول تھا۔ ایک شہزادی کا بیان ہے کہ ایک دن جو ہم لے کے گئے تو ابا آرام کر رہے تھے، نیند میں تھے، پیر پھیلے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے نعل پاک آپ کے سر پہ رکھ دی تو ابا نے فوراً پوچھا کیا ہے؟ کہ نعل پاک۔ فوراً آپ نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا۔ سبحان اللہ، نیند میں انسان کو پتہ نہیں چلتا، مگر اللہ کا ولی وہ ہوتا
ہوتا ہے کہ جو جاگتے ہوئے بھی وہی کرتا ہے جو سوتے ہوئے کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے آپ کسی بھی پہلو کو دیکھ لیں, ایسا بھی پہلو آپ دیکھ لیں, آپ ان کی زندگی میں کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے نہیں دکھا سکتے. اور کیوں دکھاتے؟ کہ جس نے ان کو اپنا جانشین بنایا وہ جانشین اپنے زمانے کا متقی اعظم تھا. خود تاج الشریعہ نے کہا ہے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. تو جو تقویٰ ان کے مرشد کا تھا, حضور مفتی اعظم ہند کا جو تقویٰ تھا, مفتی اعظم ہند کے تقوی کی جھلک نہیں, یہ تو ان کی خاکساری تھی کہ جو انہوں نے کہا مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. یہ تو ان کی خاکساری تھی کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو مفتی اعظم کا ذرہ کہا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہو بہو اگر مفتی اعظم کوئی تھا تو وہ تاج الشریعہ. ایک مرتبہ بچپنا ہے حسام میاں کا, بچپنا, ان کے استاد بیٹھے ہیں یہاں قاری صاحب, یہ بہت سنتے تھے ان سے, بچپنا تھا. اور حسام میاں نے کہا میں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی. بچپنا ہے, اور بچپنا تو اب بھی ہے, نماز تو اب بھی ان کے فرض ہے, مگر چھوٹے تھے. کہنے لگے میں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی ہے. ان سے جب پوچھا اعلیٰ حضرت کی زیارت کہاں کی, تو کہنے لگے ڈرائنگ روم میں جو اپا لیٹے وہ اعلیٰ حضرت نہیں تو اور کون. اور اس زمانے کے وہ اعلیٰ حضرت تھے. اپنے ہمارے علاقے میں تو اس بریلی شریف کے اطراف میں یہی تھا, جو بھی بریلی شریف سے جاتا گاؤں والے کہتے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. ہمارے یہاں یہی بریلی شریف کے آس پاس میں, ڈسٹرکٹ بریلی کے آس پاس دیہاتوں میں, وہاں کا مجھے تجربہ نہیں اپنے یہاں کا, کہ جب بھی حضرت تشریف لے گئے, ہمارے گاؤں حضرت بہت بار تشریف لے گئے, جب بھی ذکر ہوتا اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. حضرت کو جب 1986 میں سعودی عرب نے پریشان کر کے انڈیا بھیجا تھا, تو حضرت کے آنے کے بعد ہمارے گاؤں میں بھی حضرت کا ایک استقبال ہوا تھا. مجھے وہ اپنے بچپنے کا یہ واقعہ یاد ہے کہ حضرت ہمارے یہاں مدرسہ فیضان العلوم میں آرام فرما رہے ہیں, عصر کے بعد کا ٹائم ہے. ہمارے یہاں وہابی ہیں غیر مقلد, ان غیر مقلدوں کو جب پتہ چلا نعرہ رسالت, عرس حضور تاج الشریعہ, عرس حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. اب تشریف رکھیے بھائی, بیٹھ جائیے, جلدی بیٹھ جاؤ, حضور حسام ملت, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے, اگر مقبولیت ہوتی ہے تو مقبولیت کے آثار بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بات قبول ہوتی ہے تو اس قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں, اور وہ قبولیت کے آثار ظاہر ہو گئے. تو اثر کی بات کا وقت ہے, حضرت آرام فرمائیں. ہمارے یہاں غیر مقلدین ہیں, ان غیر مقلدین کے سڑے ہوئے مولوی بھی حضرت کی زیارت کے لیے آ گئے کہ دیکھیں تو وہ کون ہے, اور دیکھ کے چلے گئے. حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں ان کے جملے کی تشریح میں آگے بڑھ گیا تھا کہ ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے, اعلیٰ حضرت اس خاندان کے ہر عالم کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا. حجت الاسلام جاتے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں, مفسر اعظم جاتے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں, تاج الشریعہ جاتے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. تو یقیناً اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال اور غوث اعظم نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کو تو اعلیٰ حضرت بنا ہی دیا, ان کی اولاد کے ہر عالم کو اعلیٰ حضرت کا نام عطا کر دیا. اپنے زمانے کے اعلیٰ حضرت, اپنے زمانے کے مفسر اعظم, اپنے زمانے کے مفتی اعظم, اپنے زمانے کے متقی اعظم, جس کے اندر اتنی خصوصیت ہو, تو حضرت مولانا ساجد صاحب وہ زمانے کا تاج الشریعہ نہ ہوگا تو اور کون. اللہ نے ان کو تاج الشریعہ بنایا, زمانے نے ان کو تاج الشریعہ مانا. اور کل حضرت اسد میاں صاحب قبلہ شہزادے تاج الشریعہ نے ایک جملہ کہا تھا
اور آپ نے سنا تھا کہ جس جگہ حضرت نہ گئے اس جگہ کے بچوں سے پوچھو، جن دیہاتوں میں حضرت نہ گئے وہاں جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں میں بچوں کے نعروں کو دیکھو۔ جس علاقے نے تاج الشریعہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا وہاں جلسے ہو رہے ہیں اور اسٹیج پر وہ بیٹھے ہیں کہ جو حضرت کو ایک نظر، اب میں آگے کا جملہ نہ کہوں آپ سمجھ جاؤ، لیکن جب ان کے سامنے چھوٹے بچے اٹھ کے لگاتے کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، جب سارا لگتا تو وہ خود حیرت میں پڑ جاتے اس جگہ اور ان کا نعرہ۔ تو ان کو حضرت اسد میاں صاحب نے کل جواب دے دیا تھا کہ یہ ان کی وجہ نہیں ہے، یہ ان کے آباء و اجداد کی وجہ نہیں ہے، یہ تو بغداد والے پیر کی عطا ہے کہ جہاں جس کو چاہیں اپنا غلام، اور ایسی مقبولیت ہے کہ اپنے تو ہیں ہی، غیروں کے جھرمٹ میں بھی چھوٹا بچہ جب میک لے کے اٹھتا ہے تو نعرہ لگاتا ہے بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ یہ ان کی مقبولیت ہے۔ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو حضرت کے فیض و برکات سے دارین میں برکتیں عطا فرمائے۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام حبیب۔